اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے جمع کیا ہے۔ اللہ ہم تمام کی بات میں ایسی اثر دے، جو بھی یہاں پر سن رہے ہیں مولا، ان تمام کی جائز خواہشات کو تو پورا فرما، ان کو ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، اور ہم جس نیت سے یہاں پر بیٹھے ہیں اس کو تو قبول فرما، اور ہمارے دلوں کو تو پاک و صاف فرما، آمین ثم آمین۔ تو جیسا کہ مختصر میں اپنی کلاس پچھلے سبق سے شروع کرتی ہوں، اسی طرح آج بھی میں یہ کہنے والی تھی کہ ہم نے الحمدللہ مختصر طور پر ہی مگر پچھلی کلاس میں ہم نے سیکھا ایک جامع ایمان اور اسلام کی آیت نمبر 177 کو پڑھا۔ جیسا کہ آپ سب کو یاد ہوگی وہ آیت جس میں ایمان کے بہت ہی اہم ارکان بتا دیے گئے تھے، جس میں تقوی اور متقیوں کی صفات کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا تھا۔ پورے اسلام کو اس آیت میں گھیر لیا گیا تھا۔ یعنی اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ اسلام کیا ہے، تو ہم تھوڑا کنفیوز ہو جاتے کہ کون سی آیت بتانا، کون سا بولنا، یہ وہ کنفیوژن میں ہو جاتے۔ مگر الحمدللہ اس آیت سے ہمیں آپ لوگ یاد رکھ لیجئے، سورہ بقرہ آیت نمبر 77، اس میں بہت ہی مختصر طور پر مگر پوری ایمان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ اس میں متقیوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلے تو بر کی بات ہوئی، بر یعنی نیکی، نیکی کسے کہتے ہیں۔ پھر صدق کی بات ہوئی، سچائی کی بات ہوئی، کس کس پر ہمیں ایمان لانا ہے اور کس پر یقین رکھنا ہے۔ پھر آخر میں تقوی والوں کی بات ہوئی۔ اگر کوئی بھی نیک بننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان احکامات پر دل سے مکمل عمل کرے تقوی کے ساتھ، تو وہ بر یعنی نیکی کو پہنچ سکتا ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اصل ایمان کا معنی کیا ہے؟ تصدیق کے ہے نا۔ ایمان کے معنی تصدیق، یقین کرنا۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا مگر اس پر یقین ہے۔ یہ دنیا کی کاریگری کو دیکھ کر ہمیں بار بار اللہ کی یاد آتی ہے۔ تو اسی طرح کوئی خبر ملی، میں اب آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتی ہوں کہ اگر ہمیں کہیں جا رہے تھے، اچانک ہمیں کسی خوشی کی خبر ملی یا غم کی خبر ملی، تو فوراً ہم کیا کر لیتے ہیں؟ اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں نا، اپنی ذہن سے بھی۔ اگر خوشی کی خبر ہے تو چلو، اگر وہ بہت قریبی رشتہ دار ہے یا کوئی بھی کون سا بھی میٹر رہنے دیجئے، اس کے حساب سے ہم اپنے پلانز بناتے، اپنے حلیہ بھی چینج کرتے، اپنا کپڑے چینج کرتے، اپنے پروگرام کو چینج کر لیتے۔ کیا غم کی خبر ملی تب بھی ہم اپنے کپڑوں کو چینج کرتے، ہمارے پروگرام کو، ہمارے شیڈیولز کو چینج کر فوراً اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو گویا ہم وہ جو خبر ملی ہے اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ یہ جو چینجنگ کر کے اپنے آپ میں ہم اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے، اس خبر کی پاس جانے کے لیے، تاکہ ہم اس کی تصدیق کر سکیں۔ تو اسی طرح میری بہنوں، پیغمبر، نبی، رسول، ان کے معنی ہم مانا ہے۔ دیکھیے اس میں بھی یہ نبی ہمیں پیغام پہنچاتے ہیں، کس کا؟ اللہ کا۔ نبی اور رسول بھی ایک ہی ہے۔ ہر نبی، آپ نے اس آیت میں غور کیا ہوگا کہ یہاں پر ایمان لاؤ کس کس پر بولے تھے؟
من آمن باللہ پہلے اللہ پر، والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین آیا، رسول نہیں آیا۔ حالانکہ آپ نے جانا کہ رسول الگ ہے، نبی الگ ہے، مگر آپ کو یاد ہوگا ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا، تو اس لیے آٹومیٹکلی رسول اس میں آ چکے۔ یعنی جس کو نئی شریعت دی جاتی ہے میری بہنوں، وہ رسول کہلاتا ہے، جیسے نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسولوں کے نام ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہے مگر اللہ جانتا ہے ان کی تعداد۔ یہ رسولوں کو نئی نئی شریعت دی گئی، نئی کتابیں دی گئی، نئے قانون دیے گئے، تو یہ رسول آٹومیٹکلی نبی ہوتے ہیں جن پر اللہ کا پیغام آیا۔ اور جو ہود علیہ السلام ہے، شعیب علیہ السلام ہے، ادریس علیہ السلام ہے، وغیرہ وغیرہ دوسرے جو انبیاء کے نام، جو 25 نام قرآن میں گزرے ہیں، وہ جیسے اپنے پرانے نبیوں کی کتابوں پر ہی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ تو نبی بولنے سے رسول تو آ ہی جاتے ہیں، اس لیے یہاں پر نبی کا لفظ استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں نبیوں پر ایمان لانا بتایا گیا۔ تو یہ نبی ہمیں جو خبریں دیتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ اللہ کی خوشی بھی ہمیں بتاتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی بھی بتاتے ہیں۔ اگر ہم نے وہ خبر سن کر بھی اس کے بعد بھی ہم نے ویسے ہی رہے جیسے پہلے تھے، تو پھر ہم نے نہ تو اس بات کی تصدیق کی اور نہ ہی اس کو سچا مانا۔ یہی بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ جب ہمیں معلوم ہو گیا نیکی کیا ہے، دیکھیے یہاں پہ نماز اور زکوٰۃ کو بعد میں لایا گیا اس آیت میں۔ آپ لوگ قرآن اگر لے کے بیٹھے ہیں تو دیکھتے جائیے، نماز اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں ہے، مگر پہلے ایمان کا ذکر ہے، ایمان لانے کے بعد دینے کا ذکر ہے، آس پڑوس میں نظر رکھنے کا ذکر ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنے کا ذکر ہے۔ کس کس کو دینے کی بات کی گئی ہے؟ اپنا مال دو اس کی محبت کے باوجود، پہلے نمبر پر رشتہ دار، پھر مسکین، یتیم، پھر مسکین، پھر مسافر، پھر مانگنے والے، اور پھر گردنیں چھڑانا، غلاموں کو آزاد کرنا۔ تو دیکھیں اس کے بعد نماز کا ذکر آیا، پھر زکوٰۃ کا ذکر آیا، پھر عہدوں کی پابندی، ایک دوسرے سے جو بھی ہم وعدہ کرتے ہیں اس کو نبھانے کی حتی الامکان کوشش کرنا، اور صبر کرنا، کس میں؟ خوشی میں شکر کرنا، تکلیف میں صبر کرنا، یہ دو چیزیں بھی آئی۔ تو ہم نے یہ بھی جانا کہ زندگی میں صبر اور شکر دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ انتہائی صبر پوری زندگی میں، تقوی اور پرہیزگاری میں لازم چیز کیا ہے معلوم؟ صبر اور شکر، دو ہے میری بہنوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا جو نظام بنایا ہے نا، اس میں ہر کسی کو پر صبر بھی، مصیبت بھی آتی ہے، خوشی بھی آتی ہے، چاہے وہ ملک کا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی غم ضرور آئے گا، اور فقیر کیوں نہ ہو اس کی زندگی میں کبھی نہ کبھی تکلیف، خوشی ضرور آئے گی۔ ہمیشہ وہ تکلیف میں ہی نہیں رہتا، اور نہ بادشاہ ہمیشہ خوشی میں نہیں رہتا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ تو اسی صبر اور شکر کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندگیوں میں رکھ دیا ہے۔ اب جو ان دو چیزوں کو تھام کر چلتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تم کو مزید عطا کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، پڑھے ہم نے۔ چاہے دنیا میں کیسی بھی مصیبت آئے، ہمیں صبر کے علاوہ کچھ دوسرا چارہ ہی نہیں ہوتا، اس کے بارے میں بھی جان لیا ہم نے الحمدللہ۔ اس میں اگر ہم صبر نہ کر کے اپنے اخلاق بگاڑ لیں، ہمارا دین بگاڑ لیں اور اللہ سے نہ مانگے، تو پھر ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ دنیا کا تو ہے ہی، مگر آخرت میں بھی ہمارے جو جملے نکلتے ہیں مصیبت میں، وہ ہمارے لیے آخرت میں شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ ایک مختصر مثال بتا کر میں آگے چلتی ہوں۔ ایک شاکر اور صابر، ایک بہت ہی
اسلاف میں گزرا ہے یہ واقعہ کہ ایک بہت ہی مطلب کیا بولنا چاہیے، غلط بھی نہیں، کالے کلوٹے ایک انسان تھے بالکل، ایک جن کے پاس خوبصورتی نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی خوبصورت بیوی سے نکاح کرایا، اور وہ اتنی صابرہ عورت تھی. ایک مرتبہ وہ جب وہ آمنے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تو اس شخص نے کہا کہ تم اور میں دونوں جنتی ہیں. صابر نے وہ شخص نے کہا تم اور میں دونوں جنتی ہیں. تو اس عورت نے پوچھا کیوں، کیا مطلب ہے اس بات کا، وضاحت کریے. تو انہوں نے کہا تم میرے ساتھ الحمدللہ صبر کر کر میرے ساتھ زندگی گزار رہی ہو، حالانکہ تم اتنی خوبصورت ہو، تو تم جنتی ہوئی صبر کرنے والی، اور میں تم کو دیکھ کر شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں تو اتنا بدصورت ہوں، مگر مجھے اللہ نے تم جیسی نعمت عطا کی ہے جس پر مجھے شکر ہے اللہ کا. تو اللہ کا حکم ہے الذین یوفون الصابرون اجرہم بغیر حساب، یعنی صابر اور شاکر دونوں کو اللہ تعالیٰ ان کے صبر کا بدلہ بغیر حساب کے دے گا. تو لہذا ہو گئے نا، الحمدللہ ہم دونوں بھی جنتی. تو یہ ہے، مگر ہم اس باتوں کو غور کرتے نہیں. چلو تھوڑی سی تکلیف آئی واویلا شروع، اور خوشی آئی تو اللہ کو ہی بھول جاتے. اللہ حفاظت فرمائے ہماری. تو اس کے بعد ہم نے مختلف خصاص کے بارے میں پڑھا. اللہ ہم تمام کو صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے، آمین. آگے دیکھیے ہم نے آیت نمبر 189 میں بھی پڑھا کہ خصاص کیا ہے، اور اس کے بعد وصیت کے بارے میں بھی مختصر پڑھا ہم نے. اس کے بعد آج ہم پڑھیں گے بہت ہی اہم عنوان، آیت نمبر 184 نہیں 182 تک مکمل ہوا نا. 183 یہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک جملہ چھوٹ گیا ادھر. یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ جملہ دوسری پیپر پہ تھا، وہ نہیں ہو سکا. یہاں سے دیکھیے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جیسا کہ آپ جانتے ہیں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی ایمان کی صفت سے ہمیں بلاتے ہیں تو وہاں پر بہت ہی اہم احکام کی طرف ہمیں متوجہ کراتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما کتبہ، کما مانے جیسا کہ کتبہ فرض کیا گیا تھا، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم تم سے پہلے، لعلکم اس کا مقصد شاید کہ تم، تتقون پرہیزگار بن جاؤ. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم بچ جاؤ. تتقون کے بہت سے الگ الگ معنی آتے ہیں. اب جیسا کہ مختصر آپ لوگ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت بار سن چکے ہوں گے، جتنی بھی اپنی زندگی میں روزوں کی بات آئی، رمضان آیا، اس کی اہمیت، فرضیت اور اس کے متعلق تمام چیزیں جانتے ہیں. مگر آج پھر سے ہم اپنے اس معلومات کا اثر نو ریوائز کر لیں گے کہ پہلی بات تو صوم جو ہے سو سیام صوم کا مصدر ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ شرعی معنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے رک جانا، وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے رکے رہنا. چونکہ یہ عبادت نفس کی طہارت اور تزکیے کے لیے بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے نفس کی پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ اس امت کے ایمانداروں کو مخاطب کر کے انہیں حکم دے رہا ہے کہ روزے رکھو.
یہ صرف اللہ کی فرما برداری کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے جس میں ہم خالص نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماع سے رکے رہتے ہیں، چاہے کوئی ہم کو دیکھے یا نہ دیکھے۔ یہی ایک بہت اہم عبادت ہے اللہ کی۔ اسلام کے 5 ارکانوں میں تیسرا رکن ہے جس میں اللہ تعالی ہمیں اللہ کا ایک تربیت کا موقع دیتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ نفس ہمارا جو خواہشات ہوتے ہیں، نفس کے معنی خواہشات، ہمارے دل چاہتا بولتے، دیکھیے نفسی نفسی کا عالم ہوگا آخرت میں بچ جاؤں، چاہے میری اولاد کدھر جا رہی مجھے پرواہ نہیں، میری بیوی بچے، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، کسی کا بھی خیال نہیں رہتا، صرف نفسی نفسی کا عالم رہتا۔ سنیں آپ، تو وہ نفس کو ہمیں پاک کرنا ہے۔ جیسا دیکھیے ہماری جسم کی غذا ہمارا یہ غذا ہے، کھانا پینا جو بھی کھاتے پیتے ہم، یہ نفس کی ہمارے جسم کی غذا ہے، اور ہمارے نفس کی غذا، ہمارے روح کی غذا، یہ تمام معاملات ہیں، عبادات ہیں جس سے ہمارا نفس پاک ہوتا ہے۔ انسان پاک، صاف اور طیب اور طاہر ہو جاتا ہے اس روزہ رکھنے سے۔ اس حکم کے ساتھ ہی فرماتا ہے کہ اس حکم کے ساتھ تم تنہا نہیں، بلکہ تم سے اگلوں کو بھی روزوں کا حکم تھا۔ کتب علیکم من قبلکم، تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی یہ ایک ایسی عبادت تھی جو صرف ابھی نہیں شروع ہوئی، بلکہ ہم سے پہلے بھی اس کو دوسرے انبیاء اپنی اپنی شریعت میں رکھتے تھے، مگر وہ الگ الگ طریقوں سے رہتا تھا۔ تو یہاں پہ بتا رہے ہیں، اس بیان سے یہ بھی مقصد ہے کہ یہ امت اس فریضے کی بجا آوری میں اگلی امتوں سے پیچھے نہ رہ جائے، کیونکہ بولے نا ہمیں جو نئی شریعت دی گئی اللہ تعالیٰ، اس کا ایک آیت یہاں پہ بتا رہی ہوں میں، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی ہر ایک کے لیے ایک طریقہ ہے اور راستہ بھی ہے۔ شرع منے طریقہ، منہاج منے راستہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دین میں وہ چیزیں رکھ دی ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، لیکن وہ تمہیں آزما رہا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ نیکیوں میں سبقت کرتے رہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو نیکیوں میں۔ اور یہی یہاں بھی بیان فرمایا کہ تم پر بھی روزے اسی طرح فرض ہیں جس طرح تم سے پہلے اگلی قوموں پر روزے فرض تھے، جس سے روزے سے بدن کی پاکیزگی مقصود ہے اور شیطانی کاموں سے بچنا بھی۔ ایک حدیث میں ہے میری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے جوانوں، تم میں سے جس شخص میں نکاح کی طاقت ہو وہ نکاح کر لے، اور جسے طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے۔ دیکھ رہی، اس لیے کہ پھر روزے نہ انسان کو بے شرمی، بے حیائی اور نفس کی خواہشات سے رو کے رکھتا ہے، یعنی اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے روزہ۔ اللہ کے رسول نے یہ ایک طریقہ بتایا ہے جو جن کو نکاح کی مطلب استطاعت نہ ہو۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں رکھا کہ سال بھر کے روزے رکھ دیے، صرف یہ چند ہی دن ہے تاکہ کوئی اکتا نہ جائے اور ادائیگی سے خاسر نہ ہو۔ یعنی یہ ایک مہینہ، پورے 12 مہینوں میں ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمیں تربیت کرتا ہے۔ اس مہینے کی تربیت کا اثر اس عقل مند پر ہے اب، جو اس کے بعد 11 مہینوں پر اس کو ظاہر کرے، یا پھر اس بے وقوف کہیں گے جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی نہ اپنے آپ پر کوئی تبدیلی لایا، نہ اپنی بخشش کرائی، بلکہ الٹا وہ اس حدیث کے موافق اللہ اور فرشتوں کی لعنت اور اللہ کے رسول کی اس دعا کو قبول ہونے کی طرف آ گیا۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں اس مشہور حدیث کو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر چڑھتے چڑھتے آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ رکھا قدم، پھر آمین کہا،
پھر تیسری سیڑھی پر رکھ کر پھر آمین کہا. تو دیکھیے ہمارے صحابہ کا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حرکت پر وہ غور و فکر اور آخرت کی فکر میں رہتے تھے کہ کب کون سا نیا رویہ اختیار کرے اور ہمیں اس کا علم ہو. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہمیشہ چڑھتے وقت ایسا آمین 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 نہیں کہتے، پھر آج کیوں خلاف عادت؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے 3 دعائیں کی اور میں نے ان 3 دعاؤں پر بھی آمین کہا کہ وہ دعائیں قبول ہو جائیں. تو سوچئے ہم جانتے ہیں فرشتوں کے سردار جبرائیل انہوں نے دعا کی اور نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آمین کہا. تو کیا یہ دعا رد ہونے کے لائق ہے؟ نہیں نا. تو وہ دعا کیا تھی آپ جانتے ہیں، پھر بھی میں بتانا چاہوں گی. پہلے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کرا لی، یعنی اس میں جو روزے کا مقصد تھا اس کو حاصل نہیں کیا، اس کے اندر نہ روزے رکھنے سے تقویٰ آیا، نہ برائیوں سے بچنے کی عادت آئی، نہ اس نے تربیت حاصل کی، نہ اپنے آپ کی مغفرت کرائی. یعنی اس میں لمحات بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، جو بھی دعا تم کرو گے اس کا درجہ 10 سے لے کے 700 تک گزرتا جائے گا. استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، بار بار دعائیں کرنا ہے، اس کا سونا، اس کا اٹھنا، اس کا نماز، ہر چیز کے درجے بلند ہو جاتے ہیں نا رمضان میں. ہر چیز کا وہ الگ ہی ماحول ہوتا ہے. حالانکہ وہ صحابہ کے لیے الگ نہیں تھا، وہ غیر رمضان میں بھی اسی طرح پابندیوں سے نمازیں پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے. مگر یہ رمضان اس لیے خاص تھا کیونکہ آگے آ رہا ہے رمضان میں قرآن نازل ہوا. یہ جو ہدایت ہے، یہ جو بہت بڑا معجزہ ہے ہمارے نبی کا. دوسرے انبیاء کے معجزات وہ نبیوں کے ساتھ ختم ہو گئے، مگر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو آپ کے جانے کے بعد بھی ہم میں موجود ہے اور الحمدللہ قیامت تک موجود رہے گا. یہ بہت بڑا معجزہ ہے. جانتے ہیں نا معجزے کے معنی؟ ایک ایسی چیز جو ہمیشہ نہیں رہتی، مطلب خلاف عادت، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بن جانا اور بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ اترنا، اونٹنی کا نکلنا پہاڑ سے. یہ سب معجزات تھے نا نبیوں پہ جو اللہ کی طرف سے آتے تھے. تو ہمارے نبی پہ بھی بہت سے معجزات آئے، مگر اس میں سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن ہے. اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ یہ اس لیے بھی اتنا عظیم اور بڑا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے نعوذ باللہ من ذالک، اگر ہمارے اسلام کے دشمن اگر ہماری یہ قرآنوں کو بھی کہیں پر اکٹھا کر کے جمع بھی کر دے، جو کہ ناممکن ہے، اس کو جلا دے یا ختم بھی کر دے، مگر ہمارے الحمدللہ دنیا میں ایسے بچے بھی موجود ہیں، بڑے تو بڑے ہیں الحمدللہ، مگر ایسے حافظ بچے ہیں جن کے دلوں میں، سینوں میں قرآن موجود ہے، جو کبھی کوئی مٹا نہیں سکتا. یہ ایک اس کی بڑائی کی ایک مثال ہے اس معجزے کی. قرآن ہمارا ایک 8 سال کا بچہ، ہم نے تو سنا 5 سال 7 سال کے بچے بھی حفظ کر لیتے ہیں. اللہ ہماری اولاد کو بھی ایسا بنائے. تو یہ سینوں میں محفوظ ہے، اگرچہ کتابی شکل میں ختم بھی کر دی جائے دشمنان اسلام، جو کہ ناممکن ہے پھر بھی، مگر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سینوں میں محفوظ کر دیا جس کو کوئی نہیں نکال سکتا. کتنی سے بڑی ٹیکنالوجی سے بھی یہ ختم نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں نا، اب ہم دوسرے طرف جا رہے ہیں، مطلب بتا رہی ہوں میں. تو اس کی یہ اہمیت ہے، اس لحاظ سے اس مہینے کو صحابہ بہت اہمیت دیتے تھے. تو اور ہم بھی الحمدللہ. تو اللہ کے رسول نے کہا لعنت ہو اور وہ برباد ہو جائے شخص جو اس مہینے کو پا کر اپنی بخشش نہ کرا لے. ایک دعا کہی،
जिब्राइल ने, तो अल्लाह के रसूल ने कहा आमीन। आमीन के माने क्या है? ये दुआ कबूल हो जाए, कबूल हो जाओ। इस दर्जे, इस दुआ को तो कबूलियत का दर्जा दे दे अल्लाह, बल्कि अल्लाह के रसूल ने कहा। फिर दूसरी दुआ, जैसा कि अब आप जानते हैं, बूढ़े माँ बाप, एक शख्स या लड़की या लड़का जो भी है, अपने बूढ़े माँ बाप को पाए और उसकी खिदमत ना करके जहन्नम में चला जाए। खिदमत करे तो जन्नत में जाएगा जरूर, मगर बूढ़े माँ बाप उसके पास हैं, दोनों हैं या एक है, मगर उनकी खिदमत ना करके, उनकी फरमाबरदारी ना करके वो जहन्नम में चला जाए, उसको भी हलाकत हो, बर्बादी हो, लानत हो, बोलकर जिब्राइल ने दुआ की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। क्योंकि अल्लाह ताला के, अल्लाह और रसूल के बाद इंसान पर सबसे बड़ा हक उसके माँ बाप का होता है। और बूढ़े कहने का यहाँ पर एक नुक्ता ये भी है कि जैसा माँ बाप बचपन में हमको पालते हैं, अल्लाह ताला ने एक उम्र के बाद उनको वो बचपना वापस लौटाने का मौका आता है। यानी हम उनकी वैसी खिदमत करना, उनके लिए पानी का इंतजाम करना, उनके उठने का, बैठने का, उनके हंसी का, उनके खुशी का, हर चीज का लिहाज रखना। मगर अफसोस, बहुत अफसोस है हम पर, हम अपने माँ बाप को पाते हैं मगर ये शैतानी हरबों से, ये दुनिया के परेशानियों से हम उसमें कोताही कर जाते हैं। अरे उफ तक नहीं कहने का मतलब है माँ बाप को उफ तक ना कहो, और हम ऐसे बदबख्त हैं, हम बदनसीब हैं कि हम अपने माँ बाप का उस तरह ख्याल नहीं रखते जिस तरह रखने का हक है उनका। उनके लिए बार बार रब्बी रहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा कहने का दुआ सिखाई गई। अल्लाह मेरे माँ बाप पर उस तरह रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझ पर बचपन में रहम फरमाया। अगर वो हमें पाल पोस कर इस तरह बड़े ना करते तो क्या हम जिंदा रहते? क्या हमारी ये तरबियत होती? अल्लाह हमें बोलने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। जो माँ बाप हमारे जिंदा हैं, अल्लाह उनको सच्चे दिल से बगैर रियाकारी के उनकी खिदमत कर कर जन्नत हासिल करने वाला बनाए। आमीन। और इसके बाद तीसरी दुआ थी, हलाक और बर्बाद हो वो शख्स जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने पर मुख्तसर दरूद भी ना पढ़े। और वो क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको दूसरी हदीस में बखील से मुतशाबे किया गया। यानी वो सब में ज्यादा कंजूस है, जो अपने होठों को भी हरकत देना पसंद नहीं करता जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आने पर मुख्तसर दरूद पढ़े। असल दरूद तो दरूद इब्राहिम है, मगर बार बार अगर वो आ रहा है, बार बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ रहा है, तो हमारे लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हदीस से साबित है कहना। अगर हम ये भी नहीं कहते तो हमारे लिए वो दुआ कबूल होने के हक में है। अल्लाह हमें बचाए, उन तीनों हालतों से हमें बचाए जिसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। तो उस लिहाज से ये जो सिफत लअल्लकुम तत्तखून की कही गई है, अगर ये सिफत हमारे अंदर ना पाई जाए तो हमारे पास चाहे जिंदगी में कितने भी रमजान आए, 25, 30, कितने भी रमजान आए, 40 साल जो हम होश संभाल कर सुनते हैं, आए हैं, वो बेकार गुजर जाएंगे। फिर आगे देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। अल्लाह हम तमाम को इसकी अहमियत समझने वाला बनाए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अय्यामम मादूदात, एक मिनट इसको जूम करे तो ऐसा हो जाए। अय्यामम मादूदात फमा कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर व अलल लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमा ततव्वा खैरन फहुव खैरुल लह
وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ایامن چند دن ہے گنتی کے، معدودات گنتی کے. فمن پھر جو، کانا ہو، منکم تم میں سے، مریضن بیمار، او یا علی سفرن سفر پر ہو، سفر پر، فعدتن تو گنتی پوری کر لے، من ایامن اخر دوسرے دنوں میں، تو وہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں میں. وَعَلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں پر جو یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں اس کی یعنی روزے کی، نہیں روزے کا فدیہ دینے کی. دیکھیے یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیتن فدیہ دینا ہے. طعام مسکین ایک مسکین کا کھانا کھلانا، طعام کھانا، مسکین ایک مسکین کا. فما پھر جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، خیرن نیکی ہے، فہو خیر اللہ تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے، لہو اس کے لیے. وَأَن تَصُومُوا اور تم روزہ رکھو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو، جانتے ہو. یعنی آپ اس کا آسان ترجمہ دیکھیے، گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اور دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے، یعنی جو روزے چھٹے وہ دوسرے دنوں میں رکھ سکتا ہے. طاقت رکھنے والا فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یعنی مالدار شخص کے لیے بتا رہے اس میں، طاقت رکھنے والا فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اور جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، یعنی اور زیادہ دینا چاہ رہا تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. ایک شخص کے علاوہ دونوں کو کھلانا چاہ رہا تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. لیکن تمہارے حق میں افضل کام تو روزے رکھنا ہے، یعنی فدیہ. مالدار اس کی تفصیل میں بتاتی ہوں، آپ لوگ سمجھیں گے، پہلے دیکھیے. تو جو بہتر ہے وہ روزہ رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو، اگر تم جانتے ہو. یعنی پہلے ہم نے تو ایک حدیث میں پڑھا الحمدللہ یہ رمضان پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ رمضان کے روزے تم سے اگلی امتوں پر بھی فرض تھے، مگر ان کا روزے رکھنے کا طریقہ الگ تھا. وہ کیا تھا؟ جب وہ عشاء کی نماز ادا کر لیتے اور سو جاتے تو ان پر کھانا پینا اور عورتوں سے ملنا حرام ہو جاتا. لیکن اہل کتاب میں بھی بعض ایسے تھے جو روزے چھوڑ دیتے تھے، کیوں؟ مشقت کی بنا پر، اور دوسرے دنوں میں جب وہ دل چاہتا روزے رکھ لیتے تھے. مگر یہاں پر جو اختیار دیا گیا ہے نا میری بہنوں، یعنی اگر تم تندرست ہو یا طاقت پیسے مالدار بھی ہو، تم روزہ نہیں رکھ کے فدیہ دینا چاہ رہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا چاہ رہے، تو یہ بھی افضل ہے. مگر بعد میں اس کی حالت بدل دی گئی، جیسا کہ ہم نے جانا نا کہ چند آیتیں منسوخ ہو جاتی ہیں. جس طرح آپ لوگوں کو پھر سے ریوائز کرا دیتی ہوں کہ نماز کی تبدیلی میں بھی چند چیزیں آئی تھی نا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ نماز کی تبدیلی میں 3 حالتیں گزری تھی. کیا ہے؟ اسی طرح روزے کی بھی 3 حالتیں بدلی ہیں. پہلی حالت نماز کی دیکھ لیجئے کہ پہلے تو 16-17 مہینے تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز ادا کی رخ کر کے. پھر بعد میں آئی قد نری تقلب وجہک فی السماء، یعنی پوری آیت آئی وہ کہ آپ کا ہم بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے مکے کی طرف آپ نے پھر سے منہ پھیر کر نماز فرض ہو گئی، وہاں پر پھرنا. پھر دوسری تبدیلی نماز میں یہ ہوئی کہ ایک آدمی شروع میں، یاد رکھیے یہ باتیں بھی اپنے علم کے لیے بہتر ہے کہ شروع میں کیا ہوتا تھا، جب اذان کا یہ طریقہ نہیں تھا تو ایک آدمی دوسرے کو بلاتا اور جمع ہو جاتے، ایک سے ایک بلا لے کر جمع ہو جاتے اور نماز پڑھی جاتی. مگر بعد میں لوگ عاجز آ گئے، یعنی ایسا بلانا ایک صحیح طریقہ نہیں لگا. تو ایک انصاری صحابی ہے جن کا نام حضرت عبداللہ بن زید ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، لیکن وہ خواب گویا بیداری کی حالت میں تھا. یعنی اتنا سچا خواب دکھا میرے کو کہ ایک شخص سبز رنگ کا حلیہ پہنے
ہوئے ہے اور قبلے کی طرف متوجہ ہو کر کہہ رہا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اسی طرح پوری اذان پڑھی. پھر غرض یوں ہی اذان پوری کی تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر کہی کہ دوسری بار قد قامت الصلاۃ، تکبیر کے بھی الفاظ کہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ الفاظ تم بلال کو سکھلاؤ. گویا تب سے اذان فرض ہوئی، وہ اذان کہیں گے اس کو. چنانچہ سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی. پھر اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے بھی آ کر اپنا یہی خواب بتایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقوں سے اسلام کو بتایا نا، پیش کیا نا، تو ایسا ایک صحابی کے خواب میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک اذان کا طریقہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. تو یہ نماز میں ایسا ایک تبدیلی بتائی گئی. پھر تیسری تبدیلی کیا ہے دیکھیے کہ پہلے تو یہ دستور تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا رہے ہیں کوئی بعد میں آتا تو کچھ رکعتیں ہو چکی ہوتی تو وہ کسی سے دریافت کرتا کہ کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں، اور وہ جواب میں بتا دے گا کہ اتنی رکعتیں پڑھ لی گئی، تو اتنی رکعتیں وہ ادا کرتا، پھر حضور کے ساتھ مل کر باقی کی نماز پڑھتا. تو مگر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے اور کہنے لگے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے جس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اسی میں مل جاؤں گا، اور جو نماز رہ گئی ہے اسے میں سلام پھیرنے کے بعد ادا کر لوں گا، بلکہ انہوں نے ایسا کیا. تو جب چنانچہ انہوں نے یہی کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیر کر اپنی طرف سے ان کو دیکھا تو کہا کہ یہ طریقہ صحیح ہے، معاذ نے تمہارے لیے اچھا طریقہ نکالا ہے، تم بھی اسی کو اختیار کر لو. جب انہوں نے پوری بات کہی تو اللہ کے رسول نے اس کو پسند کیا، کیونکہ جو بھی اللہ کے رسول کہتے تھے وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحى، یعنی اللہ کے رسول اپنے منہ سے جو بھی نکالتے تھے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا تھا. تو یہ طریقے تھے ایک کے بعد ایک. تو اللہ کے رسول نے پھر یہ سکھایا کہ جب بھی ہم جماعت میں شریک ہوں، عورتیں بھی اگر ہم جمعہ کی نماز میں جا رہے ہیں یا عیدین کی نماز میں جا رہے ہیں تو جیسے امام جہاں جو بھی رکعت میں ہم پہلی دوسری ملتے وہی نماز میں امام کے ساتھ مشابہت کر لینا. باغ میں جو رہ جاتی نا اس کو امام کے سلام پھیرنے بعد ہم نئے سلام پھیر کے اٹھ کے کھڑے ہو جانا. تو یہ ایک نماز کا طریقہ تھا. تو یہ 3 طریقے ہوئے. اسی طرح روزوں میں بھی تبدیلی دیکھیے. میں زیادہ لمبا اس لیے جا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ باتیں، مگر پوری تفصیل سے پرانی باتیں بھی یاد آ جائے تو بہتر ہوگا. بلکہ تو روزوں کی تبدیلی میں پہلی تبدیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور عاشورے کا روزہ بھی پہلے فرض رکھتے تھے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ نے کتب علیکم الصیام جو ابھی ہم نے آیت پڑھی نا وہ نازل فرما کر رمضان کے روزے فرض کر دیے. پہلی تبدیلی ہے. یہ رکھنے سے پہلے کیا تھا؟ صرف مہینے میں 3 روزے اور عاشورے کا روزہ تھا، مگر بعد میں یہ آیت نازل ہوئی، اس سے 1 مہینے کے روزے تو فرض ہو گئے معلوم ہوا. پھر دوسری تبدیلی یہ کہ جو چاہے روزے رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے. اس میں یہ آیت سے تو ہمیں وہی ملا نا، فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اس سے یہ سمجھ میں آ رہا کہ مریض اور مسافر کے علاوہ جو بھی چاہے روزے رکھے یا پھر جو چاہے نہ رکھے، بلکہ اس کے بدلے میں فدیہ دے دے جو مالدار ہوتا ہے. مگر فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بلکہ پھر آگے آیت آتی دیکھیے شہر رمضان الذی میں وہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ اجازت کو بھی منسوخ کر دیا. یعنی جو رمضان کے مہینے میں قیام کی حالت میں ہو اور وہ روزہ رکھے، بس جو شخص مقیم ہو، مسافر نہ ہو اور تندرست بھی ہو، بیمار نہ ہو، دیکھو دونوں کو نکال دے رہے، تو اس پر روزہ رکھنا ہی ضروری ہے، چاہے وہ کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو. سمجھ گئے میری بات؟ یعنی جس کی طاقت ہو وہ پیسے والا بھی رہے تو بھی، مگر وہ مسافر نہیں ہے اور بیمار نہیں ہے، ان دونوں کو چھوڑ رہے ہیں. کیوں؟ ان کے لیے پھر اللہ رخصت دے رہا ہے، کیونکہ ہمارا رب رحمان اور رحیم ہے. ہر اپنی عبادات میں بھی وہ تخفیف کر دیتا ہے اگر کوئی عذر ہو تو، بلا عذر نہیں، بغیر وجہ نہیں، وجہ ہونا اور وہ بھی شرعی وجہ ہونا.
ہاتھ نہیں ہو رہا, گرمی بہت ہے, یہ سال گرما آیا, ایسا ویسا نہیں. ایسا عذر جو شریعت سے ثابت ہو تو وہ روزہ نہ رکھے, تو اس کو پیسے دے کر فدیہ دے دینا, پیسے والا ہے بلکہ نہیں ہے اجازت, بلکہ اس کو روزہ رکھنا ہی ضروری ہو گیا, اس پر روزہ رکھنا ضروری ہو گیا. ہاں بولی نا, بیمار اور مسافر کے لیے اس میں رخصت ملی. جو ایسا بوڑھا شخص ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتا, اس کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. اب تیسری تبدیلی دیکھیے. ابتدا میں کھانا پینا عورتوں کے پاس آنا سونے سے پہلے جائز تھا, کھانا پینا اور عورتوں کے پاس, اور جو ذرا دیر سو کر اٹھ گیا تو رات ہی کو جاگے, لیکن کھانا پینا اور جماع اس کے لیے منع تھا. یعنی ذرا دیر بھی نہیں سونا سحری تک, ایسا الگ طریقہ تھا. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا ہمارے لیے. کیا ہے دیکھیے, حاصل کلام, پوری بات کا نچوڑ یہ سن لیجیے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. حاصل کلام یہ ہے کہ جو شخص مقیم ہو, یعنی گھر پر ٹھہرا ہوا, مسافر کا اپوزٹ کیا ہے, میں بولی نا ہر لفظ اس کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. مسافر جو سفر کر رہا ہے, اس کا اپوزٹ مقیم جو گھر پر ٹھہرا ہوا ہے, قیام کر رہا ہے. اور تندرست کا اپوزٹ بیمار. تو جو شخص مقیم ہو اور تندرست ہو, اس کے لیے یہ حکم نہیں کہ بلکہ اسے روزہ ہی رکھنا ہے. اس کو پیسے دے کر کھانا کھلا دینے سے اس کا وہ حق ادا نہیں ہوگا. ہاں ایسے بوڑھے اور کمزور آدمی جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو, وہ روزہ نہ رکھے, اور نہ ان پر قضا ضروری ہے, بلکہ وہ فدیہ دے. اگر اس کے استطاعت ہے تو ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دینا ہے. لیکن اگر وہ مالدار ہو تو کیا انہیں کفارہ بھی دینا پڑے گا یا نہیں, اس میں پھر اختلاف ہے. امام شافعی رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ چونکہ اس میں حالت روزے کی حالت نہیں, لہذا یہ مثل بچے کے ہے اور اس پر کفارہ بھی نہیں. تھوڑے ایسا مطلب تھوڑی تحقیق کر کے ایسے مسئلے مسائل نکالتے, اسی کو فقہ کہتے ہیں. اور اکثر علماء اکرام بھی یہی فیصلہ کرتے ہیں, مگر حضرت ابن عباس وغیرہ کی تفسیروں میں یہی ثابت ہوا ہے کہ پسندیدہ کیا ہے کہ وہ بڑا شخص روزہ نہ رکھے تو فدیہ دے دے. ٹھیک ہے, یہ 2 باتیں اس میں الگ آ گئی. اس طرح حمل والی اور دودھ پلانے والی عورت جب اسے اپنی جان کا یا اپنے بچے کی جان کا خوف ہو تو ان کے لیے بھی علماء میں سخت اختلاف آیا ہے. بعض تو کہتے ہیں وہ روزہ نہ رکھے فدیہ دے دے, اور جب خوف ہٹ جائے تو قضا بھی کر لے. بعض ہے یہ, سمجھ رہے, اور بعض کہتے ہیں صرف فدیہ کافی ہے, قضا نہ کرے. ٹھیک ہے, اس میں مختلف بیانات آئے ہیں. اب زیادہ قول کیا ہے بولے تو اب ہم اپنا کیا سوچنا, الحمدللہ یہ اس کی نیکیوں کی بنسبت جو اگر رمضان کا مہینہ آیا, جو چھوٹے بچے والی ہے یا حمل سے رہنے والی ہے, اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہ رہی تو اس کو اجازت ہے, مگر بعد میں وہ روزہ رکھ لے جب وہ صحت مند ہو جاتی. مگر اکثر لوگ اس میں کوتاہی برتتے. اللہ انہیں معاف کرے, اللہ ہم سب کو معاف کرے اور اس کی اہمیت جاننے والا بنائے. اور تھوڑے بولتے فدیہ تو نہیں دینا, بعد میں روزہ رکھ لیے تو بھی چلتا. اس میں اختلاف ہے. تو اللہ ہمیں صحیح چیز پر عمل کرنے کی توفیق اور راستہ دکھائے, آمین. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں. اب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ٹھیک ہے, معنی دیکھیے. شہرو مہینہ, رمضان کا مہینہ, الذی وہ ہے جو نازل کیا گیا, انزلہ نازل کیا گیا, مجہول کا صیغہ ہے اس میں, فیہ اس میں, قرآن کریم, ہدن ہدایت, جو ہدایت ہے, للناسی لوگوں کے لیے, وبینات اور واضح نشانیاں ہیں, دلیلیں ہیں. بولے نا الگ الگ معنی, واضح دلیلیں ہیں. کیا ہے,
من الہدا ہدایت کی، والفرقان اور حق اور باطل سے جدا کرنے والی ہے. کیا ہے یہ؟ قرآن کی تعریف. اور اس میں اب یہ قرآن واضح دلیلیں ہیں اس میں، اور ہدایت کی دلیلیں ہیں، اور حق اور باطل کے درمیان الگ الگ فرق کر دینے والی، جدا کر دینے والی ہے. فمن شہید منکم الشہر، دیکھو یہ آیت جو یہ نازل ہونے سے وہ مالدار لوگوں کا فدیہ دے کر روزہ چھوڑنا منسوخ ہو گیا، یعنی اب لا محالہ ان کو بھی روزہ رکھنا ضروری ہے. فما پس چنانچہ جو شخص شہیدہ حاضر ہو، یعنی پائے، جو رمضان کا مہینہ پائے، منکم تم میں سے، الشہرا اس مہینے کو، فلیسم یہ حکم آ گیا تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اس مہینے کے. ومن کان من مریدن اور جو شخص ہو مریض، بیمار، او علی سفرین یا سفر پر، فعدتن تو گنتی پوری کر لے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے، یعنی بعد میں روزہ رکھ لے. یرید اللہ بکم الیسرا چاہتا ہے، یریدو چاہتا ہے، اللہ بکم تمہارے ساتھ، الیسرا آسانی کو، ولا یریدو اور وہ نہیں چاہتا، بکم العسر دیکھیے یا سے ہے تو آسانی، عین سے ہے تو تنگی، یہ بھی یاد رکھیے سیم نہیں ہے. یسرا عسرا عین کی آواز الگ نکالنا ہے. اللہ چاہتا ہے آسانی کو تم سے، اور وہ نہیں چاہتا تم سے مشکل کو، تنگی کو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم پوری کر لو عدت گنتی، یہ جو ایام معدودات آئے تھے نا وہی گنتی کو یہ پوری کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ اس پر جو کہ اس نے ہدایت دی ہے. پھر اس کا مقصد لعلکم تشکرون، یہ جو جملوں سے استعمال ہوتے نا، لعلکم تتقون آیا نا، یا دیکھیے پھر یہاں دوسرا مقصد کیا ہے، لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. دیکھ رہے ہیں کتنی پیاری بات ہے. یہ روزے اور رمضان اور قرآن کا مقصد کیا ہے، بندے کے اندر تقوی آنا پہلی بات، پھر اس کا شکر آنا، دو چیزیں آنا. جو ہماری بات شروع ہوئی تھی نا اس کلام میں، اس کلاس میں، وہی بات یہاں پر بھی بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ پھر سے ایک بار دیکھیے. ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی نشانی ہے. تو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں مقیم ہو، یعنی اسے روزہ رکھنا چاہیے. ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اسی کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. دیکھ رہے اس مہینے کا نزول، قرآن کریم کا نزول ہی رمضان المبارک کا فضیلت کے لیے اور اس کی بزرگی کے لیے بیان ہو رہا ہے. اس ماہ میں قرآن کریم اترا، ہم اور آپ جانتے ہیں. اور کیا جانتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ سے لوح محفوظ، اللہ کے پاس ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر تمام علم ہے اللہ کا، وہاں سے لوح محفوظ سے 7ویں آسمان بیت العزہ، وہ جگہ کا نام ہے بیت العزہ، وہاں پر ایک ہی مرتبہ میں پورا قرآن آ گیا. وہاں سے وہ رمضان کا مہینہ تھا جو ایک مرتبہ پورے بیت العزہ پہ آیا نا، وہ رمضان کا مہینہ تھا، ایک ہی مرتبہ پورا آ گیا. وہاں سے حسب ضرورت بتدریج، آہستہ آہستہ موقع اور محل اور حالات کے حساب سے 23 سالوں میں پورا قرآن نازل ہوا، مگر ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے بیت العزہ تک آ گیا قرآن. یہ ہم اور آپ جانتے ہیں. اس میں پھر اور ایک اہمیت کی چیز کیا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ لیلۃ القدر معلوم ہے نا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ رات جو کہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، اس ایک رات میں عبادت کرنا
پورے سال میں میری بہنوں یہی رمضان کی 5 تاخراتوں کے علاوہ کوئی رات بھی جاگنے کی نہیں ہے. جگنے کی رات جو بولتے شب برات کو، شب معراج کو، فلاں فلاں اپنے اپنے طریقوں سے نکالتے، یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے سوائے رمضان کی ان 5 تاخراتوں میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا ہے 21، 23، 25، 27 اور 29 آلٹرنیٹ ڈے. آخری عشرے کی 5 تاخراتوں میں اس ایک مبارک رات کو تلاش کرنا ہے، اور جو 5 راتوں کو بھی اس کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی زندگی میں لامحالہ وہ رات آ ہی جاتی ہے جس میں ایک رات کی عبادت کو 83 سال کی عبادت چند مہینے ہے. کتنا آفر ہے یہ، کتنا بڑا آفر ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے کم عمر ہونے کے باوجود زیادہ ثواب کمانے کا یہ ذریعہ بنایا ہے. یہ ایک بات کافی ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. اس میں جیسا تھا اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے اور ہمارے اسلاف نے جیسی جیسی نیکیاں کی، ہماری صحابیات نے، جیسا کہ الحمدللہ ہر اتوار کو ایک ایک صحابیہ کا جو لیکچر ہم سن رہے ہیں. اللہ خوش رکھے، اللہ آباد رکھے میری ان تمام بہنوں کو جو اس کی تیاری کر رہی ہیں اور جو سن رہی ہیں اور جو یہ آرگنائز کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام کو، اور جو مقصد ہے ان کی سیرت ہمارے اندر پیدا ہو، وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے اللہ کرے، تو وہ سیرت کو ہم اپنے اپنائیں اور اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ شکر کرنے والا اور اللہ سے زیادہ مانگنے والا، اس کی بڑائی بیان کرنے والا بنا. کیونکہ یہ بولے نا رمضان پوری کا پورا ہدایت ہے، قرآن یہ رمضان کی اہمیت اس قرآن کی وجہ سے ہے جس میں ہدایات ہیں اور روشنیاں ہیں، دلیلیں ہیں، جیسا کہ میں نے قرآن کی عظمت بھی بتایا نا جب سے. اور یہ حق اور باطل کے سامنے جدا جدا کرنے والا ہے. کیونکہ جب اللہ فتح مکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا، تو جب وہ آ رہے تھے مکہ میں داخل ہو رہے تھے، بڑے ہی شاہیانہ انداز میں، فاتحانہ انداز میں ایک ایک بت کو آپ لکڑی سے مار کر گرا رہے تھے، اور کیا پڑھ رہے تھے؟ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یعنی حق آ گیا اور باطل کو مٹنا ہی تھا. اب یہ نہیں ہے کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، بلکہ ہم کسی دوسرے مذہب کو مان نہیں سکتے، کیونکہ حق ایک ہی ہوتا ہے اور باطل کئی ہوتے ہیں. مگر جب بظاہر حق اگر دب رہا ہے، اگر وہ ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ باطل ہی صحیح ہے، بلکہ باطل کو مٹنا ہے. یہ اللہ کی آیت ہے، بنی اسرائیل میں آئی ہے یہ آیت، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، جاء الحق وزهق الباطل. جب حق آ جائے گا تو باطل مٹتا ہی جائے گا. تو ہمیں بس اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہے، مشرکوں کے چالوں سے بچنا ہے، اس قرآن کو پڑھنا ہے، اس کے ترجمے کو سمجھنا ہے، تاکہ ہم اس کی تمام شیرینی کو حاصل کر کر ہماری زندگیوں میں مٹھاس بھر سکے، روشنی کو حاصل کر کر ہماری مشکلوں کو دور کر سکے. کیونکہ اللہ کا ارادہ ہی کیا ہے؟ ہمارے ساتھ آسانی کا ہے، تنگی کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی یہاں سیکھ رہے ہیں اس پر صحیح طور پر عمل کرنے والا بنائے. آج مختصر بس اتنا ہی کافی ہے. آگے کی بہت ہی اہم کن آیتیں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خاص مدد کرنے کے لیے جو باتیں بتا رہا ہے کہ بندہ جب پوچھتا ہے میں کہاں ہوں، تو آپ کہہ دو کہ میں تیرے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اس کی تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے. بس اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو بھی اس میں آج سیکھا ہے اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اور بار بار
اللہ کی بڑائی بیان کرنے والا اور اس پر جو بھی ہمارے پاس ہے اس پر شکر ادا کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.